بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ ٹورنٹو سے حاضر خدمت۔ اور کافی دنوں سے یہ شور سن رہے تھے کہ جناب یہ ترمیمی پیکج جو آ رہا ہے، ترمیمی پیکج آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، مولانا مان گئے، مولانا نہیں مانے، پی ٹی آئی مان گئی، پی ٹی آئی نہیں مانی، بلاول جا رہے ہیں، شہباز شریف سے مل رہے ہیں، شہباز شریف جا رہے ہیں، مولانا سے مل رہے ہیں، مولانا جا رہے ہیں، پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں، پی ٹی آئی آ رہی ہے، مولانا سے مل رہے ہیں۔ یعنی کہ باہمی مفاہمت، باہمی بات چیت کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں بڑے دنوں کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد، کہ جناب ایک پیکج تیار ہو گیا، وہ آج مسودہ پیش کر دیا گیا۔ اب مسودے پہ ووٹنگ ہونی ہے، ووٹنگ میں کیا سامنے آتا ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسودے تک پہنچنے کے لیے جو کہ ملک کی تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کو قابل قبول ہے، اور یہ اس کو بھی قابل قبول ہے پی ٹی آئی کو، جو کہ علی گوہر صاحب اور باقی علی ظفر صاحب اور پی ٹی آئی کے دوسرے جتنے بھی لیڈنگ پیپل ہیں ان کے اندر باہر، خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ خان صاحب تو اندر ہیں، ان سب لوگوں نے ایگری کیا ہے اس مسودے پہ، یہ چیز ڈالیں، یہ نہ ڈالیں، یہ نکال دیں، یہ ڈال دیں۔ سارا طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم اس کا فائنل اپروول جا رہے ہیں خان صاحب سے۔ خان صاحب سے جو بھی اپروول لینے چلے جاتے، آپ کسی قسم کا اپروول لینے چلے جاتے، 100% آپ لینے چلے جاتے، لیکن اس میں یہ شرط نہ ہو کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے، مقدمے ختم کیے جائیں، تو وہ خان صاحب کو ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی پیکج جس کے اندر ان کی رہائی یا ان کے مقدموں کا خراج ممکن نہیں ہے، وہ انہیں ناقابل قبول ہے۔ خان صاحب کی پریارٹی اپنے مقدمات ہیں اور اپنی رہائی ہے، اس کے علاوہ کوئی پریارٹی نہیں ہے خان صاحب کی۔ اور اس بات سے نظر آ رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی مان گئی، ایک چیز مذاکرات ہو گئے، پریس کانفرنس میں سوال ہو گئے، جی ہاں وی آر ایگریڈ، لیکن خان صاحب سے جا کے ذرا جی مہر ثبت کروانی ہے، ان سے ذرا پوچھنا ہے، تو سب لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ خان صاحب نے تو ماننا ہی نہیں۔ تو وہی ہوا، اب بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم نہیں مانتے، اور خان صاحب کے ساتھ وہاں پر جب بات کرنے یہ گئے ہیں، سورسز بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا جی اس کو ترمیمی پیکج کو چھوڑو، میرے بات کرو، میرے اوپر کیا کام کر رہے ہو، مجھے کب نکال رہے ہو، کیسے نکال رہے ہو، ہم اندر بیٹھے ہیں اور آپ وہاں پہ ان سے مذاکرات کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے۔ خان صاحب نے کافی ڈانٹا انہیں، لہٰذا خان صاحب اس طرح کا، خان صاحب کی فرسٹ اینڈ لاسٹ پرائرٹی ان کی اپنی رہائی اور مقدموں کا اخراج ہے۔ اب آئیے جی پی ٹی آئی کے، مثلا یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ پی ٹی آئی کی تجویز ہی نہیں دے رہی، نہ ہی کوئی اس میں سے نکال رہی ہے کہ جناب آپ یہ ڈالیں یہ نہ ڈالیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں جی ہم ایگریڈ ہیں، کبھی خان صاحب سے کہتے ہیں ہم ایگریڈ ہیں، کبھی بلاول بھٹو کو کہتے ہیں ہم ایگریڈ ہیں، لیکن لوگوں کو تو پہلے ہی پتا تھا نا خان صاحب ایگریڈ نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی بے شک ساری ایگریڈ، اور پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین خان صاحب کے اس رویے کی وجہ سے دل برداشتہ ہیں، وہ پارٹی تو نہیں چھوڑ رہے، لیکن وہ پارٹی کے اندر بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے۔ آئیے جی اب دوسری بات، اس آئینی ترمیم کا اندر اس کا نقشل میں بتانے لگا ہوں کہ اس میں آپ نے گیٹ کیا کیا ہے۔ گیٹ یہ کیا ہے کہ منصور علی شاہ، جن کو پی ٹی آئی نے کہا ہمارے جج یہ آئیں گے یہ کر دیں، ان کا بیڑا غرق کر دیا ان کے پورے فیوچر کا، وہ چیف جسٹس نہیں آ رہے، کیونکہ چیف جسٹس کے 3 نام لیے جائیں گے، اگر 4 ہوتے تو شاید جسٹس امین الدین آتے اس میں، چونکہ وہ 4 نام نہیں آ رہے، 3 نام آ رہے ہیں، اس لیے جسٹس یحییٰ کو لے رہے ہیں، جو کہ جسٹس منیب کے بعد منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ۔ جسٹس یحییٰ کی یہ کوالٹی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں دیا جو کہ 100% خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا جج ہے۔ جس طرح منصور علی شاہ کو کہا، ایک ہی فیصلے کی وجہ سے کہا، ویسے تو منصور علی شاہ بڑے ٹھیک جا رہے تھے، ایک ہی فیصلے کی وجہ سے کہا کہ یہ ہمارا جج، جو ہمارے جج نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ باقی جسٹس منیب کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ ہیں عدلیہ کے جج نہیں، وہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، تو ان کو تو آنا ہی نہیں تھا، تو اب جسٹس یحییٰ کے نام کو آئے گا۔ اور باقی رہا فائز عیسیٰ صاحب نے نہ پہلے ایکسٹینشن لینی تھی نہ اب لینی ہے، نہ انہوں نے پہلے کہا تھا میں کنٹینیو کروں گا، نہ انہوں نے اب کرنا ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ ان چیزوں کے رجے پڑے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ الگ بات ہے کہ کل کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اگر کوئی عہدہ دے دیا جائے عدلیہ کے اندر، جس طرح ریکویسٹ پہ دیے جاتے ہیں، وہ بعد کی بات ہے،
لیکن بطور چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں، میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ لائیں، نہ ہی عمر کے اندر اضافہ کریں جو 65 سے 68 یا 67 ایئر کر رہے تھے یہ انہوں نے کہا جی میں یہ قبول نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں گا۔ وہ تو چلے جائیں گے لیکن منصور علی شاہ نہیں آ رہے۔ پہلا نقصان تو پی ٹی آئی کو یہ ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں بننے دیں گے، وہی پی ٹی آئی جو کہ آج سے 8-10 سال پہلے کہتی رہی کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہونی چاہیے اس ملک میں، انہوں نے مخالفت کر دی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے گی تو اس کے اندر فائز عیسیٰ کو یہ جج لگا دیں گے، چیف جج، تو شاید اس واسطے وہ نہیں مانے تو چلے۔ اب ہوا یہ کہ وہ یکنا شد 5 شد، کانسٹیٹیوشنل کوڈ تو نہیں بنے گی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، جو کہ مولانا کی فرمائش تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی تھی کہ ہر صوبے میں بننا چاہیے، صرف وہیں پہ کیوں۔ تو اب جناب 5 کانسٹیٹیوشنل بینچ بنیں گے، جو آپ ایک کا رونا رو رہے تھے کہ نہیں بنے گا، یہاں 5 بن گئے، ہر صوبے کا ایک اپنا، اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیڈرل لیول کا، اب وہ بن گئے۔ اب اس کا آپ کو اگلا میں بتاتا ہوں اس میں کہ اگلا کیا کام کیا ہے اس پیکج کے اندر، ابھی منظور ہو جائے تو پھر اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے۔ اس میں یہ کیا جناب انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس کا ٹینیور ہے 3 سال۔ اب یہ کون نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس 7 سال رہ رہا ہے، کوئی 8 سال رہ رہا ہے، اب اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس کا ٹینیور ہے 3 سال، اگر وہ کیونکہ 65 سال ریٹائرمنٹ عمر ہے، اگر وہ 60 ایئرز میں چیف جسٹس بنتا ہے تو 63 میں وہ ریٹائر ہو جائے گا، باقی 2 سال اس کے گئے۔ اگر 61 ایئر میں بنتا ہے تو اس کے اگلے 3 سال تک رہے گا، اگلا آخری سال اس کا گیا، ادروائز وہ 65 ایئر پر ریٹائر ہوگا۔ فرض کریں ایک آدمی 62 سال کی عمر میں بنتا ہے یا 63 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے 63 ایئرز میں، تو وہ 2 سال کے بعد ریٹائر ہوگا، کیونکہ اس نے 65 ایئر ریٹائرمنٹ ایج کو ٹچ کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں واٹ ایور کمز فرسٹ، یعنی کہ اگر 65 ایئر پہلے پورے ہو گئے تو ریٹائر، 3 سال پہلے پورے ہو گئے تو ریٹائر۔ اب وہ پہلے والی نہیں رہیں گے کہ ایک جج صاحب ہے تو کئی سال وہی چیف جسٹس بنے بیٹھے ہوئے، اس طرح نہیں ہوگا، اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا ملک کو۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے، یہ مولانا کے پاس، مولانا کیسے مان گئے؟ مولانا صاحب نہیں مانے، ابھی تک نہیں مانے، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنا پار بنا کے رکھنا ہوتا ہے نا ہر وقت، شروع سے لے کر اب تک۔ کشمیر کمیٹی سے آپ دیکھ لیں، کشمیر کمیٹی ہمیشہ ان کی ملکیت رہی، اب کشمیر نہیں رہا تو کشمیر کمیٹی کیا کرنی ہے؟ جی ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ جناب جو آئین ہے یہ آپ کا متفقہ طور پر سب لوگوں نے یعنی کہ کنسنسس کے ساتھ یہ پاس ہوگا، اور مولانا نہیں مان رہے تھے یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اپنی بارگیننگ کرنی ہوتی ہے نا۔ تو جب ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کی عزت کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں، ادروائز ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور ان نمبرز کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے بھی 1-2 ممبر ہوں، 1-2 پی ٹی آئی کے بھی ممبر ہوں، نمبرز انہوں نے پورے کر لیے ہیں، لیکن وہ آپ کو صرف بڑا سمجھ کر آپ کی عزت کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری طرف سے یہ پیش کریں اور اس کو منظور کریں، کیونکہ آپ نے جو تجاویز دی تھی ساری ڈال دی ہیں، جن پہ آبجیکشن کیا تھا سب نکال دی ہیں۔ اگر آپ صدارت مانگ رہے ہیں یا وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں تو وہ ہم کچھ نہیں دینے والے، آنا تو آ جائیں، نہیں آنا تو ہم تو پاس کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب اس کے اندر جناب علی متفقہ طور پر انہوں نے رضامندی کر دی ہے، لیکن ابھی نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ووٹنگ کے اندر کیا ووٹ جاتا ہے، کون سا آدمی ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین جو ہیں جی وہ حکومت کے ساتھ یا اس بل کی فیور میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ووٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی کے اوپر اس بات کو برا نہ منائیے گا، پی ٹی آئی یہ بطور سیاسی پارٹی رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، ان کی رپورٹوں کے مطابق، انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم تو 35 سالہ منصوبے کے تحت ہیں، ہمیں کسی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں، نہ پارٹی رجسٹر کروائے نہ پارٹی کے الیکشن کرائے بھی تو فیک کروائے کہ سارے جناب ثاقب نثار ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے باجوہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہیں گے کر دیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا، ان کی باتیں پوری نہیں ہو سکیں، اس لیے جناب یہ سارے ممبر، اب پی ٹی آئی نے اگلا تھریٹ یہ دے دیا کہ ہمارے جو ممبر
اس بل کے حق میں ووٹ دیں گے، ہم ان کے گھروں کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے۔ پروٹیسٹ تو آپ ہمیشہ بھی کرتے ہیں، یہ ووٹ دیں یا نہ دیں، آپ کو تو بہانا چاہیے پروٹیسٹ کرنے کا۔ بارش آ گئی پروٹیسٹ، بارش رک گئی پروٹیسٹ، بجلی آ گئی پروٹیسٹ، بجلی چلے گی پروٹیسٹ۔ آپ کو تو بہانا چاہیے، اس لیے روز روز کا بچہ جو نا روزانہ ہی روتا رہے، گھر والے بھی اس کے رونے پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی کچھ حال آپ کا بھی ہے۔ لہٰذا اجازت دیجیے، اس ملک کو ترقی کرنے دیجیے، اس ملک میں تحمل مزاجی کے کلچر کو فروغ آنے دیجیے، اور دیکھیے شاید آپ اگر سیاسی کلچر کے ساتھ چلیں گے شاید آپ کی آئندہ کوئی ٹرن آ سکے، اگر سیاسی کلچر سے آپ باہر ہوں گے تو پھر آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔